يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورت جس کا نام آل عمران ہے، اس سورت میں اس قالت امرأۃ عمران اور اس سے پہلے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یہ اس میں یہ لفظ آیا ہے آیت نمبر 33 ہے، تو اس میں آل عمران کا لفظ ہے، اس سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہوا۔ سورت مدنی ہے، مدینے میں پوری سورت اتری ہے، جس طرح سے سورہ بقرہ مدنی ہے، لیکن اس کا آخری جو حصہ ہے، آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کر آگے تک، اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہجرت سے کچھ مہینے پہلے اتری ہے وہ آیتیں۔ اس کے معنی یہ ہوگا کہ وہ آمن الرسول سے آخر کی آیتیں وہ مدنی نہیں ہیں، سورہ بقرہ کی۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ معراج کہ میں آپ نے فرمایا کہ معراج سے میں وہ آیتیں دی گئیں، اور یہ بھی ہے کہ وہ اس کے قرب و جوار میں تھوڑا پہلے یا بعد میں وہ آیتیں اتری ہیں، تو بہرحال مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے وہ آیتیں نازل ہوئیں، آمن الرسول جو پچھلی سورت کے آخری آیتیں ہیں۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں یہ بھی فرمایا کہ یہ آیتیں مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خزانہ خاص سے دی گئیں جو عرش کے نیچے ہے، لہذا یہ اس کو یاد کرو اور اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی یاد کرایا کرو۔ تو اس واسطے وہ سورہ بقرہ پوری مدنی ہے، مگر آخر کی آیتیں جو ہیں وہ مکی ہیں۔ لیکن اس صورت میں سورہ آل عمران میں اس میں یہ ہے کہ تمام آیتیں، اس کی تمام حصے مدنی ہیں، بعد ہجرت ان کا نزول ہوا ہے۔ ہاں ایک ساتھ نہیں اتری، بلکہ یہ کہ جو واقعات جو پیش آئے ہیں ان کے پیش نظر یہ متعین کیا جا سکتا ہے کہ کون سا حصہ کب اترا ہے۔ مثلا شروع کا حصہ جو ہے وہاں سے لے کر اور چوتھے رکوع کے تقریباً 2 آیتوں تک جو ہے وہ اس میں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل غزوہ بدر کے بعد وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ جو ان اللہ جو جہاں سے میں نے بتایا تھا آیت نمبر 33 وہاں تک جو ہے وہ ان کا نزول ہوا ہے،
غزوہ بدر کے بعد۔